بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ہنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ بجٹ ایک آدھ دن میں آنے والا ہے، کافی ڈیلے بہت دفعہ اسے آگے کیا گیا اس کی ڈیٹ کو، اور ظاہر ہے فزیکل سائڈ پہ جو پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ کہاں سے ارینج کیا جائے، اس پہ گفتگو ہوتی ہے ہمیشہ، اور اب 12 تاریخ فائنل ہے تو بجٹ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اس دفعہ کا بجٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اب تو گزشتہ 20-25 سال پہلے جب بجٹ ہوتا تھا اس طرح کا نہیں ہوتا، کیونکہ بے شمار چیزیں آؤٹ آف بجٹ بعد میں پہلے ٹنکر ہوتی رہتی ہیں، فزیکل میئرز گورنمنٹ لیتی رہتی ہے، اور ایسی میئرز جن کی کوئی امیڈیٹ وہ جو فائنینس بل ہے اسے اپروول کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، ون لائنر پہلے ہی وہ کیا، اس لیے وہ والی بات بجٹ کی نہیں رہی، اسی لیے لوگ ریلیکس بھی ہیں، اب کیا آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ لیکن پھر بھی یہ ایک پالیسی کی ڈائریکشن اور کنٹرولز طے کرتا ہے۔ اگلا پورا سال یہ جو پاکستان ایک خاندان ہے، اس کی جو بھی ضروریات ہیں انہیں خریدا جائے گا بازار سے، تو جو پریکیورمنٹ ہے اس پہ خرچہ ہوگا، تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ضروریات کیا ہیں، کس کی ہیں، غریبوں کی ضروریات ہیں، امیروں کی ہیں، بہت امیروں کی ہیں جو کما کے دے رہے ہیں، ایک تو یہ پالیسی گورنمنٹ نے دیکھنا ہے کہ ایلیٹ کو سرو کرنا ہے، غریب کو کرنا ہے، جو بھی واٹ ایور۔ دوسرا، اس پروکیورمنٹ کے لیے جو پیسے چاہیے وہ کہاں سے آنے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس ریز کریں، دوسرا آپ کے رینٹ ہوتے ہیں، جس میں رینٹ کہتا ہوں اسے، لوگ اسے بے شک آمدنی سمجھیں، جو آپ کے ریمیٹنسز ہیں وہ لوگ گئے ہوئے ہیں باہر سے، وہ آ رہے ہیں، اور ایکسپورٹ، اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا پیسے کا۔ اس کے بعد جب گیپ آ جائے تو قرضہ لینا پڑتا ہے پھر آپ کو، اور اس قرضے کی پیمنٹ آگے وہ چلتی ہے۔ یہ بجٹ ہوتا ہے کل، جو کہ کل پرسوں آ رہا ہے۔ آج ہم اس کو نیرو ڈاؤن کر کے دو چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو کہ جو فزیکل آپشنز گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹیکس ریز کرنے کی آپشنز جو ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے ہم انڈائریکٹ ٹیکس پہ لیوی لگا کے غریب آدمی سے اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، سب سے جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اگر پاورٹی 40% سے نیچے 43% پاورٹی ہے تو بلک غریب دیتے ہیں۔ اور یہ ٹیکس جو لگایا جاتا ہے صرف یہ ٹیکس نہیں ہوتا، یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، ہر ایک پہ ہوتا ہے، کمپاؤنڈ ٹیکس ہوتا ہے، اور ملٹیپل کمپاؤنڈ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے لے لیا آپ نے تو سب سے لے بھی لیا۔ پھر جو ٹیکسی ڈرائیور آئے گا وہ جب اس سے کٹے گا پیٹرول میں ٹیکس، تو جو کرایہ بڑھائے گا تو یہ کمپاؤنڈ ہو جائے گا ٹیکس، اور پھر جب وہ ٹیکسی ڈرائیور سے اتر کے وہ جا کے دوسرے کو ہوگا تو یہ ملٹیپل، بڑا روت لیس ہوتا ہے یہ۔ تو گورنمنٹ کہتی ہے آپشن نہیں ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا، مانیٹری سائڈ پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ روپی کو اگر ڈی ویلیو کر دیا جائے تو ظاہر پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں، اور اس سے مہنگائی شروع، انفلیشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف انٹرسٹ ریٹ کو اگر سپائک کیا جائے تو ورکنگ کیپٹل کا، اب پھر یہ پالیسی کا ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے، لیکن اس میں سوچ سمجھ کے طبقہ واراتی اور باقی طریقے سے انصاف یا ناانصافی یا جو بھی ہے، پالیسی کے تحت کسی خاص راستے کا انتخاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر میں ان باتوں کو اس طرح کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں تو اکانومسٹ تو جن کا پیشہ ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہم نے آج ڈاکٹر ساجد امین کو ایک دفعہ پھر دعوت دی ہے ان دو باتوں پہ بات کرنے کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلے ہم فزیکل سائڈ پہ تھوڑا سا کیا آپشنس ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال آپ نے اپنے ابتدائیے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کور کر دی ہیں۔ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ایک تو ہمیں پہلے تو یہ ضرور ایک ریئلٹی ہے کہ جو کرائسس ہے مڈل ایسٹ کا، اس نے پوری دنیا کی اکانومیز کو ڈسٹرب کیا ہے، اور خاص کر پاکستان جیسے ملکوں پہ جن کی بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے امپورٹڈ آئل کے اوپر، وہ بہت بری طرح سے ہمارے ہم متاثر ہوئے ہیں اور انفلیشن وہ کی۔ بھی گلف سے۔ ہاں، اور چونکہ ہمارا 70-80% جو ریلائنس ہے وہ گلف اور آبنائے حرمت سے ہے، تو ہم چند جو بڑے موسٹ ولنریبل کنٹریز ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ تو وہ مجھے لگتا ہے وہ جو 2 سال ہم نے بڑی ہارڈ ارنڈ کسی حد تک جو میکرو اشاریے بہتر کیے تھے انڈیکیٹرز، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب دوبارہ سے ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ انفلیشن بڑھ رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ جو گروتھ کا جو ہے وہ فور کاسٹ ہے وہ کم کیا گیا ہے اس سال، سارے گلوبلی بھی اور پاکستان جیسے ملکوں میں بھی۔ تو سچویشن تو مشکل ہے کرائسس میں، نمبر 1۔ لیکن مجھے لگتا ہے جو بڑا اہم سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کے پاس آپشنز کچھ اور ہیں یا نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ بڑی سکسیزفلی یہ نیریٹو، یہ بیانیہ قائم کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں، بڑے محدود ہیں۔ حالانکہ مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے۔
سوال آپشنز ہیں. ہاں گورنمنٹ کی چوائس یہ ہے کہ کیا اس نے آسان آپشنز لینے ہیں یا مشکل لیکن اچھے اور زیادہ جو سسٹینیبل ذریعے ہیں ان پہ جانا. اس کا کیا مطلب ہے جو آپ بات کر رہے ہیں؟ لیکن اس میں آسان جیسے اگر آپ کہیں تو میں پہلے ڈیسائفر کر دوں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کر لیں. اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک خاص طبقے کو ایلیٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی اور یہ اسٹیٹس کو آگے لے جانا جس سے آسان آپشن کہتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ جو ایلیٹ جو گورنمنٹ جو رول کر رہے ہیں ان کی جیبوں کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا جائے ٹیکس کا, اور جو غریب ہیں ان کو, تاکہ یہ انکلوسیو اکانومی جو اب ریفارم ہی نہیں کر سکتی, ان کو باہر چلا جاتا ہے, دبئی میں پیسہ لیتے ہیں $12 بلین اور ابھی جو ڈوب گیا بیچارے جو لے گئے تھے. دیکھیں وہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں لیکن میری یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو اکنامک پالیسی ہے, اب یہ آج کی بات نہیں, آپ پچھلے 30 40 50 سال کی پالیسیز دیکھ لیں, وہ بہت شارٹ ٹرم فوکسڈ ہو گئی. آئی ایگری. ہمارا جو ویژن ہے وہ ایک کوارٹر سے دوسرے کوارٹر سے تیسرے کوارٹر تک کا ہوتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ ویژن 1 سال کا ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو کہہ لیں کہ ایک فوکس بن گیا ہے جس کے گرد ساری خاص کر آپ کا جو بجٹ ہے وہ گھوم رہا ہے, وہ ریونیو کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. بہت شارٹ ٹرم فوکسڈ ہے, تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ ایسے طریقے اختیار کرتی ہے جو ایزی کم جلدی پریڈکٹیبل انکم ریسورسز جو ایزی کم ایزی گو, ہاں ان کو لے سکے, جس کے اندر آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ایزی گو بھی یا نہیں, اس پہ آتے ہیں ایکسپینڈیچر والی سائڈ پہ, کہ جو آپ کا پی ڈی ایل ہے, تو یہ وہ ایزی طریقے ہیں جن سے آپ کی جو ریونیو کلیکشن ہے وہ پریڈکٹیبل ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی پیٹرول کی سیل کتنی ہوتی ہے, اس کی کھپت کیا ہے, آپ اس پہ جتنا ٹیکس لگا دیں گے. جو میں تو پی ڈی ایل کو ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہی سمجھتا ہوں, آپ چاہے اس کو نان ٹیکس ریونیو کہیں, بٹ وہ میرے اور آپ کے اوپر ایک ٹیکس ہے جو گورنمنٹ نے لگا دیا ہے. ظاہر ہے. تو گورنمنٹ نے, ہم نے انٹرو میں بات ہی کی, اسی لیے تو جو گورنمنٹ ہے وہ جی ایس ٹی اور جو ایزی پریڈکٹیبل آلریڈی کیپٹیو ٹیکس جو سورسز ان پہ فوکس جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل کمٹمنٹ اور کیپیسٹی کا سوال ہے کہ کیا جو ہمارے لانگ ٹرم جو زیادہ سسٹینیبل سورسز ہیں اور جو زیادہ جسٹ ہیں اکنامکلی, بالکل ٹھیک, کیا ان پہ آپ, ہمارے ہاں جو مختلف ایسٹیمیٹس آتے ہیں ایگریکلچر کا جو پوٹینشیل ہے وہ 400 سے 800 بلین کے ڈفرینٹ رینجز آتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 400 بلین ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 800 بلین تک یہ پوٹینشیل ہے روپی. ہاں, اگر ہم کم سے کم بھی مان لیں 400 بلین کا پوٹینشیل, تو اس سال شاید ہم نے جو آؤٹ گوئنگ ایئر ہے کو 10-12 بلین روپیز وہاں سے اکٹھے کیے ہیں ٹوٹل. اس میں بہت زیادہ مارجن ہے گورنمنٹ کے پاس اس انکم کو, ٹیکس کو کلیکٹ کرنا, اس کو بڑھایا جا. اور مینز کیا ہے؟ میں اسی پہ, اسی طرح آپ کا ٹوبیکو ٹیکسیشن کا آپ کا ایک بہت بڑا مارجن ہے اس کے اندر. اس وقت ہم جو گلوبل ہیلتھ کی جو WHO کی جو وہ ہے سجیشن ہے کہ آپ کا کتنے % وہاں پہ ٹیکس ہونا چاہیے, ہم بہت لو ہیں اس سے, کوئی 20% پوائنٹ لو ہے اس سے. اسی طرح بیوریجز میں آپ کے جو میٹھے شربت وغیرہ ہیں ان میں بہت سارا ٹیکسیشن کا معیار ہے, بڑھانا چاہیے. بالکل. تو وہ تو ابھی ایک راؤنڈ ٹیبل تھی, اس میں ایک وزیر محترم بھی آئے ہوئے تھے اور بیوریجز والے بھی بہت سارے, ہم بھی تھے اس میں. تو اس میں تو یہ کہا گیا کہ یہ تو نقصان دہ کم کرنا چاہیے. دیکھیے وہ یہ ہے کہ میں شاید وہاں پہ تھا, وہ یہ تھا کہ کچھ ایسے مشروبات ہیں جو گلوبلی ان کی رینکنگ ہے کہ کن پہ آپ نے ٹیکس لگانا ہے, کن پہ آپ نے ہی ٹیکس لگانا ہے, تو وہ ظاہر ڈفرینسیشن ہونی چاہیے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ریٹیلرز خاص کر جیسے آپ بات کر رہے ہیں, ایک اچھی بات ہے کہ ایک نئی اسکیم آئی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. شاید جو ہم نے تاجر دوست اسکیم کی غلطیوں سے سیکھا اس کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. لیکن اگر ہم ایک نمبرز پہ جائیں تو پچھلے سال جو ہم نے ریونیو ٹارگٹ وہاں رکھا تھا وہ 300 بلین کے قریب تھا, بٹ جو کلیکٹ ہو پایا ہے وہ شاید کو 50 بلین کے قریب ہے زیادہ سے زیادہ. تو وہاں پہ بے تحاشا مارجن ہے, 3 ملین کے قریب جو منیمم نمبر دیا جاتا ہے آپ کا ریٹیلرز کا, اسمال جو سارے ہیں ملا کے, وہ کو 3 سے 3.5 ملین کا ہے, پر جو ٹوٹل آپ کو ٹیکس دیتا ہے وہ 3 لاکھ سے کم ہے, تقریباً 3 لاکھ کے قریب. لیٹس سی کہ اگر ہم صرف اس کو ڈبل کر دیں 3 سے 6 لاکھ پہ چلے جائیں, تو آپ کو تقریباً 40-42 بلین روپے کا ایک ایکسٹرا جو انکم ہے وہ یہ منیمم ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. آپ 3.5 ملین ہے آپ کے پاس, اگر آپ اس کا 50% لے آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہیوج مارجن ہے اس وقت اس میں لانے کا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے مارجنز ہیں جہاں پہ جو ٹیکس کا ہے. تو میرا میں جسٹ لاسٹ پہ سیکھ رہا اس پہ, مجھے لگتا ہے سوال جو ہے وہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ کیا اس کو ایک لانگر ویو کے ساتھ اپنی ٹیکس پالیسی کو لانا ہے,
یا ایک جو سال کا فوکس ہے جہاں پہ ریونیو ٹارگٹ کو میٹ کرنا وہ سب سے اہم بن جاتا ہے. انفارچونیٹلی وہ ایک انگریزی میں ہم کہا اس کو ہم انگریزی میں ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے ٹون اینڈ ٹینر. ایک تو ہوتی ہے ٹینر کہ جی گورنمنٹ یہ کیا چاہتی ہے یا سسٹینیبل. ٹون جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسے اردو میں کہتے ہیں تڑ, یعنی وہ تڑ کے ایک وہ مشین ٹول فیکٹری ہے نا, تو اس نے وہ نٹ کسنا شروع کیا, نٹ اپنی جگہ پہ رہا تو جو ٹول تھا وہ ٹیڑھا ہو گیا. اس نے لیمن لینگویج اس نے کہا تڑ نہیں ہے, اسٹیل اچھی نہیں, تڑ نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ میں اتنی ٹون ہے, اب میں وہ سمجھا کے کہ وہ یہ کر سکے. کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, دیٹ از واٹ از ریلی ہرٹنگ اس. نہیں, دونوں میں دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس کو بہت سادہ کرتے ہیں کہ نہیں جی کیپیسٹی تو ہے, کہاں نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, ہم والنٹری اسکیمز اسی لیے لا رہے ہیں تاکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں, چاہے ٹیکس تھوڑا دیں بٹ کم از کم وہ ڈاکیومنٹیشن ہو. ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. ہمارے پاس جو کیپیسٹی ٹو ٹریک ٹریس اور پنش ہے اس کے چیلنجز ہیں. شاید اسی لیے جو گورنمنٹ ہے وہ جو لمبا اور مشکل راستہ ہے اس کو نہیں لیتی, کیونکہ جو ٹارگٹس پورے کرنے ہیں ہم اسی چکر میں الجھ کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ میں نام نہیں لیتا, آپ جانتے ہیں, بعد میں آپ کو بتا بھی دوں گا. کچھ اکانومسٹ ہیں, انہوں نے پیپر لکھے, انہوں نے کہا لبرٹی مارکیٹ لاہور اور شاہ عالمی مارکیٹ لاہور اور جوڑیہ بازار, صرف یہ 3 جو ہیں ٹریڈر, ان کا ٹیکس ہو جائیں تو پورا بجٹ فنڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم مارکیٹس کے نام نہ بھی لیں, نہیں میں ویسے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا جو بہت بڑا طبقہ جس کا 20% شیئر ہے جی ڈی پی میں, 18 سے 20% لبرٹی مارکیٹ اب ایم ایم عالم روڈ ساری ہاں ٹھیک ہے چینج ہو گیا, اندرون ایک طرح سے اب ڈاؤن ٹاؤن ایم ایم عالم روڈ. میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں کہ جو ریٹیلرز کا جو شیئر ہے, ہول سیلرز کا, ٹریڈرز کا, وہ اکانومی میں کو 20% کے قریب ہے, 18 سے 20%. بٹ ان کا جو ٹیکس کا شیئر ہے وہ بہت کم ہے, اس کے ہی نہیں, نیگلیجبل ہے. ہاں نیگلیجبل ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ تو ہوگی فسکل سائڈ کے پیسے آنے چاہیے, کہاں سے پیسے آ سکتے ہیں, بڑی ضروری بات ہے یہ فسکل سائڈ. میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ جو ایز اے لے مین کہ جو ساری اکانومی ہے ایٹ دا ہارٹ آف اٹ از دا فسکل فریم ورک. باقی چیزیں ہاں اس کے اوپر گرے اسٹرکچر یہی ہوتا ہے, باقی پھر اس کے اوپر دروازے کھڑکیاں گھر بن جاتے ہیں اس سے. یہ بتائیے کہ جو مانیٹری سائڈ ہے وہ کچھ کم اہم نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا خون ہے جو جسم کے اندر گردش کرتا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ نیوٹرینٹ ہمارے ایک عضو تک جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہماری انکم ہوتی ہے, جو اکانومی میں پروڈکٹیوٹی ہے, میدا اگر لے لیں ہم فیکٹریز کو یا اکانومی کو سیکٹرز کو, تو وہ پروڈکٹیوٹی کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ جسم نیشن کے میں ایک حصے تک جانے کے لیے کرنسی ہوتی ہے, مانیٹری پالیسی ہوتی ہے. تو وہ اکانومی اگر بیٹھ جائے تو پھر تو ظاہر ہے خون نے کیا کرنا ہے بیچارے نے, وہ تو اس نے تو وہ ایک ٹرانسپورٹ کرنا ہے. تو مانیٹری پالیسی جو ہے یہ 2 دھاری مصیبت ہوتی ہے ان کو. ایک تو نیوٹرینٹ آئی کوئی نہیں رہا, پروڈکٹیوٹی بیٹھی ہوئی ہے قرضے کرنے کے لیے. دوسری اس بیٹھی ہوئی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کے لیے مانیٹری سائڈ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خون کو پتلا کریں, پانی ڈالیں اس میں. دیکھیں اس میں دو چیزیں. میں پہلے یہ جو آپ نے خیر آپ نے وہ بعد میں خود ہی اس کو کریکٹ بھی کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ فسکل پالیسی سب سے اہم ہے, مانیٹری پالیسی بھی اتنی ہی اہم ہے. اور میں ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر فسکل پالیسی یہ طے کرتی ہے نا کہ میری انکم کیا ہوگی, تو مانیٹری پالیسی یہ طے کرتی ہے کہ میں اس انکم سے خرید کیا پاؤں گا. میری جو پرچیزنگ پاور ہے وہ سینٹرل بینک کی جو پالیسیز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ پرائسز کو کتنا سٹیبل رکھ پاتا ہے. اسی لیے, اور یہ چیلنج جو آپ بتا رہے ہیں یہ مانیٹری پالیسی کا ہمیشہ رہتا ہے, بڑا مشکل ہے. اسی لیے سینٹرل بینک کو یا اسٹیٹ بینک کو یا مانیٹری پالیسی کو ہمیشہ کاؤنٹر پالیسی کہا جاتا ہے, کہ وہ ایک کاؤنٹر سیکلیکل ہوتی ہے. کہ جب گورنمنٹ انفلیشنری پالیسیز لا رہی ہوتی ہے تو اسٹیٹ بینک انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی پالیسیز لا رہا ہوتا ہے. جب جو اسٹیٹ ہے وہ جب اپوزٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے, تو سینٹرل بینک اس کے اپوزٹ پالیسیز کو لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو سادہ لفظوں میں کہ میری جو پرچیزنگ پاور ہے, میری جو بائنگ پاور ہے اس انکم سے جو میں کما رہا ہوں, وہ مانیٹری پالیسی طے کرتی ہے وہ کتنی افیکٹو ہوگی. تو یہ بڑا اہم ستون ہے مانیٹری پالیسی جو ہے وہ کسی بھی ملک میں اکنامک ترقی کے لیے. پرائس اسٹیبلٹی سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. میری انویسٹمنٹ کے ڈیسیژنز, میری جتنی پریڈکٹیبل ریٹرنز ہیں وہ سارے کے سارے پرائس اسٹیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں یہ صرف اسٹیٹ بینک کو چیلنج نہیں ہے, پوری دنیا کے سینٹرل بینکس اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں, کیونکہ جو انفلیشن آیا ہے اس وقت یہ بائی ڈیزائن سپلائی سائڈ ہے.
یہ کموڈٹی ڈریون ہے، بالکل ہاں، آئل پرائسز کے بڑھنے سے آیا ہے، بلکہ سنگل کموڈٹی، ہاں آئل کی وجہ سے. اور اسٹیٹ بینک ہو یا سینٹرل بینک سے گلوبلی ان کے پاس اس وقت جو ٹولز ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے وہ نہیں ہیں. بہت زیادہ جو برڈن ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو سینٹرل بینکس ہیں وہ ابھی وقت پاز کر رہے ہیں، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا شاید اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ اس کی چلے نیچر شکر ہے ڈفرینٹ کسی نے ٹھیک بات بھی کی. اس کی جو نیچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن جو اسٹیٹ بینک ہے، مجھے لگتا ہے اگر ہم پاکستان پہ آ جائیں، پچھلے 1.5 سال میں اور آپ نے بہت پروگرام اس پہ کیے ہیں مانیٹری پالیسی پہ، اور ہم نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال میں اسٹیٹ بینک کی بڑی کاشیس اپروچ رہی ہے. بہت سارا پریشر آیا، ٹریجری سے بھی آیا، مارکیٹ سے آیا، بزنسز سے آیا کہ آپ بہت بڑا کٹ دیں انٹرسٹ ریٹ کے اندر، بٹ اسٹیٹ بینک نے اس کو الائنڈ رکھا پرائس اسٹیبلٹی کے ساتھ، انفلیشنز کے نمبرز کے ساتھ. لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے جو ایک بات اسٹیٹ بینک کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، آئی ایم شیور وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہوگی، کہ یہ جو موجودہ انفلیشن کی لہر ہے یہ وہ والا انفلیشن نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ انفلیشن ہے اور اس کو ڈفرینٹ ٹولز چاہیے. تو اسٹیٹ بینک کے پاس 2 چیزیں ہیں جہاں اس کو بیلنس کرنا ہوگا. پہلا تو ظاہر ہے ایک جو نامینل نوشنل ایک ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہی آپ کے سامنے رہ جاتا ہے، بڑا ٹول، لیکن اس کو آپ ضرور یا تو پاز کر لیں. ہم نے دیکھا ریزرو بینک آف انڈیا نے اس کو پاز کیا ہوا ہے، بڑھایا نہیں ابھی تک، کیونکہ وہ لگ رہا ہے کہ آپ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے انفلیشن کو. اور آپ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں تو وہ فردر کمپریس کرتا ہے آپ کی اکنامک پروگرس کو، جو آپ پاکستان جیسے ملکوں میں آلریڈی بہت لو ہے، تو وہ ڈبل ایج سارڈ جو آپ نے کہا وہ بن جاتی ہے. تو گلوبلی کیا ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو سینٹرل بینکس ہیں وہ اس کو بیلنس کر رہے ہیں کہ یا تو بہت ہی نامینل نوشنل انکریز، لیکن اس انکریز سے پہلے وہ جو کمیونیکیشن ہے اس وقت جو بڑا ایک ٹول سامنے آ رہا ہے سینٹرل بینکس کے ایز این انسٹرومنٹ ٹو مینیج یہ جو انفلیشن کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے وہ کمیونیکیشن ہے. ہمیشہ سے تھا یہ، اور ہم نے اچھا ہمارے ہاں اصل میں یوز اس طرح پراپر نہیں ہوا ایگزیکٹلی لیکن ہمیشہ سے تھا. گلوبلی تو کرتے ہیں یہ سارا. آپ وہ کریش آف 79 پڑھیں، جو بونڈس بینک تھا انہوں نے جب انٹرسٹ ریٹ کی اور سینٹرل بینک لنڈن نے پرائم منسٹر کچھ اور کے مارکیٹ تو وہ تو جو اس وقت ہے جو ہمارے ہاں بہت ساری جو ڈسکشن رہتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کمیونیکیشن کو ایز اے ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ٹول. لیکن مانیٹری پالیسی میں خاص کر جو ریسنٹ ڈسکشنز آ رہی ہیں، جس طرح کے کرائسز آ رہے ہیں جہاں انٹرسٹ ریٹ لیس افیکٹو ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کمیونیکیشن، افیکٹو کمیونیکیشن، مانیٹری پالیسی کمیونیکیشن وہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. میں اگر صرف کمپلیٹ کر رہا ہوں اس میں کہ نیوزی لینڈ کی جو مئی میں ان کے سینٹرل بینک کی جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، وہ 68 پیج کی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس وقت انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھا رہے، لیکن اگر بہت زیادہ پریشر آتے ہیں، اگر آپ اپنے ویجز کو بڑھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پھر اسی طرح ہوتی ہیں کہ پہلے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بڑھے گا، پھر لوگ ویجز کو بڑھانا ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں، ویجز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک اسپائرل بن جاتا ہے. تو انہوں نے اس اسپائرل کو روکنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ اس وقت نہیں بڑھا رہے، لیکن اگر آپ ویجز کو بڑھانا شروع کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے اگلی مانیٹری پالیسی میٹنگ میں ہمیں بھی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھانا پڑ جائے. تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی انفلیشن ایکسپیکٹیشنس کو کس طرح. لیکن انہوں نے کہا کہ لانگ ٹرم میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے یہ ایسٹیمیٹس ہیں کہ انفلیشن اپنی ایوریج میں رہے گا، یہ وقتی سپائک ہے جو چلا جائے گا. تو اس لیے تو انہوں نے یہ کمیونیکیٹ کیا اپنی آڈینس کو، اپنی اکانومی کو، ایجنٹ کو، کہ آپ اپنی جو ڈیسیژنز ہیں وہ اس انفلیشن کے ساتھ لنک نہ کریں جو اس وقت پیک ہے، آپ ایوریج انفلیشن کو دیکھیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبل رہے گا. بالکل یہی اسٹیٹ بینک جو ہے، اسٹیٹ بینک کو مجھے لگتا ہے یہ جو 100 بیس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے یہ بڑا اضافہ تھا پہلی ایپیسوڈ میں. ہمیں پہلی ایپیسوڈ میں بہت 25 کا کرنا چاہیے تھا، اور اس کے ایک بہت اسٹرانگ کمیونیکیشن دینی چاہیے تھی کہ یہ وقتی ہے، 2-4 مہینے میں 6 مہینے میں سیٹل ہو جائے گا، تو آپ اپنی انفلیشن جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو مینیج ہم رکھیں گے، آپ اسی پہ رکھیں. تو وہ جو کمیونیکیشن ہے مجھے لگتا ہے اسٹیٹ بینک کو شاید اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت، کیونکہ ہم نے انڈیا کو دیکھا، ہم نے نیوزی لینڈ کو دیکھا، بہت اسٹرانگ کمیونیکیشن، بہت کلیئر کمیونیکیشن گئی ہے بالکل کہ یہ سیٹل ہوگا انفلیشن. سو آپ اپنی انفلیشن ایکسپیکٹیشن اس کی بیس پہ طے نہ کریں، ہم انٹرسٹ ریٹ فی الحال نہیں بڑھا رہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ یہ ایک غریب ملک کا بجٹ ہے،
غریب ملک سے یہ نہیں کہ بالکل ریسورسز نہیں، بہت ہیں جہاں پر لیکویڈیٹی کا اس وقت ایشو بڑا سیریس ہے، کیونکہ ادائیگیاں جو آپ نے کرنی ہیں وہ بڑی مہمت ہیں، بیلنس آف پیمنٹ جسے کہتے ہیں، اور ادائیگی پرنسپل کی نہیں ہے، سود پہ، وہ اگلے سال پھر وہی وہیں رہنا ہے، کیونکہ پرنسپل تو ادائی بہت تھوڑا ہو رہا ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی کمپاؤنڈ ہوا ہے کہ جب 9/11 کے بعد ہوا تو وہ جو سارا 15 سال کے لیے مؤخر کیا گیا وہ اب پھر سے اس کی ادائیگیاں بھی ہیں، نیا قرضہ بھی ہے، تو وہ جو پرائمری ڈیفیسٹ کی اور وہ ساری بات ہے وہ لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف سود کو ادا کرنے کے لیے اور قرضہ اور پھر اس پہ سود، تو یہ مشکل حالات ہیں. گورنمنٹ کو ظاہر ہے کوسنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے اس دفعہ کا بجٹ بنانا، اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بجٹ ہوتا ہے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا ہوگا یہ کہ جس سے شاید سارے خوش نہ ہوں، اور بین گورنمنٹ ہے، لیکن اگر یہ اسٹیبلٹی کو گورنمنٹ مینٹین ہی صرف کر لیتی ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچیومنٹ ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل انریسٹ ہو سکتا ہے، سول انریسٹ تو خیر بڑی دور کی بات ہوتی ہے، تو سوشلی لوگ سمجھیں کہ یہ ہے اب ٹھیک ہو جائے گا، ہوپ ڈیولپ ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں، لیٹس کیپ آور فنگر کراس. بجٹ کے دنوں میں بھی ہم آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے اس طرح پروگرام جو ہیں وہ لاتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.